أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. پائلٹ کا قبول اسلام، اس عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بیان انہوں نے اینٹورپن بیلجیم میں کیا تھا اور تاریخ تھی 21 جولائی سن 2000. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان سنتے اور دیکھتے ہیں. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير خلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس محمد اسمی خواہم خدا را خدایا اتو حب مصطفیٰ را. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، علماء کرام،
محترم بزرگوں والی دوستوں، آج 21 جولائی 2020 ہم جہاں اینورپن بیلجیم یورپ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے، ہمارے عزیز جو ہماری آج کی اس ملاقات کے میزبان بھی ہیں اور ہماری دینی دعاؤں کا ثمر بھی، میں نے ان کے لیے بہت دعائیں کی۔ حاجی عبدالحمید میں پاکستان داخلہ کیا، میں رہا تھا، مجھے اطلاع ہوئی کہ ہمارے محترم مولانا سنی صاحب نے تو اپنے شیڈیول کو کلوز کر کے میں آپ سے یہ باتیں کرنے کے لیے جن حالات میں حاضر ہوا ہوں وہ رب العزت جانتے ہیں۔ جسمانی طور پر میں صحت مند نہیں، میرے معالجوں نے، میرے ڈاکٹروں نے مجھے سفر سے بھی روکا ہوا ہے، گفتگو سے بھی روکا ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہوں، یہ کہ میرا ایمان ہے موت اپنے وقت سے آئے، ڈاکٹر اسے مؤخر نہیں کرتا۔ جب موت اپنے وقت سے آئے گی تو پھر میں موت تک کے جو لمحات ہیں وہ اپنے اس آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کیوں نہ گزار دوں جن کی نسبت سے ہمیں عزت ملی۔ تو میں اس سفر سے جب گھر پہنچا تو صرف 30 منٹ میں نے گھر میں گزارا اور اسلام آباد چلا گیا ویزا وغیرہ کی ضروریات کے لیے، کراچی آیا اور جہاں کوئی احسان نہیں کیا نہ حاجی عبدالحمید پر نہ مولانا منظور حسینی پر، اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا۔ آپ میرا شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، سب کی دعا کر دیں۔ 7 سال گزارے گئے زندگی کے اور ان 7 میں سے 38-40 سال دعوت و تبلیغ کے سفر میں گزر گئے۔ 100 سے زیادہ ممالک میں اللہ نے مجھے بھیجا، ان میں سے بعض ممالک میں بار بار جانا ہوا، مثلاً اب یوکے میں میرے 33 سفر ہوئے، اسی طرح کینیڈا میں 7 سفر ہوئے، امریکہ میں 5 سفر ہوئے، فرانس میں تقریباً 13 سفر ہوئے۔ تو جو لمحات باقی ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں اللہ قبول کرے۔ بہت نازک موضوع ہے جس پر ہم جمع ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا بیان کرنا مشکل نہیں جتنا سننا مشکل۔ میں کہا کرتا ہوں سیرت اور وہ بھی رحمت للعالمین، جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے۔ عصر حاضر میں حادثات تو بہت ہوئے،
لیکن علامہ کی زبان میں میرے نزدیک سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ مسلمان نے ذکر سرور کائنات کو بھی ایک رسم بنا دی، حالانکہ یہ سراسر عشق کا سفر ہے، اس کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ دل کی دنیا کا سفر ہے۔ منتے ہوئے ہم اپنے ماں بابا سے کر اور جمال مصطفیٰ دینا کر سب سے بڑی ٹریجڈی ہے میرے نزدیک سے، سب سے بڑا المیہ۔ میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے آپ سے باتیں کی، اس کے جذبات ہیں۔ ہمارے سنی صاحب فرما رہے تھے کہ تم ایک کانفرنس کرتے ہو، اپنے حریف کو فرما رہے تھے، ہم 6 کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات کے ہر گوشے سے کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی تسبیح ہو رہی ہے، اس کی ربوبیت پورے عالم سے چھائی ہوئی۔ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین، اس کی ربوبیت پورے عالم سے چھائی ہوئی، اور اس کا محبوب رحمت للعالمین۔ تو قرہ ارض کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی ربوبیت اور اس کے محبوب کی رحمت۔ نہیں نبھتی کائنات کی اللہ کی ربوبیت کے بغیر، اور نہیں نبھتی اس کائنات سے اس کے محبوب کی رحمت کے بغیر۔ یہ دونوں کمپلسری ہیں، یہ دونوں ناگزیر ہیں۔ تو کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر زاویہ، کائنات کا ہر پہلو اس کی ربوبیت کا معترف ہے اور اس کے محبوب کی رحمت و ختم نبوت کا معترف ہے۔ یہ جو باتیں ہیں انسانی زندگی میں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، شاید ہوا کرے گی، اسی سے وفادار پڑتے جائیں گے، اسی سے وفا اور جفا کا امتیاز ہوگا۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پتہ چلے گا وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو رسول اکرم روایت کرے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی صحابی روایت کرتا ہے تو وہ حدیث نبوی ہے، وہ حدیث نبوی ہے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ کہے کہ میں نے سنا رسول اکرم نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ ابن مسعود کہے کہ میں نے سنا رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو عبداللہ ابن عمر کہے میں نے سنا رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی ہے۔ اور جب رسول اکرم کہے کہ میرے رب نے یہ فرمایا تو وہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن بھی تو اللہ کی بات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن میں کوئی حرف یا لفظ کی تبدیلی نہیں کی، یہ قانون کی زبان میں جو بات آئی وہ من و عن اللہ کے رسول نے پہنچا دی۔ اور حدیث قدسی وہ ہے کہ جس کا کانسیپٹ، جس کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے اتارا گیا، اس کو الفاظ اللہ کے رسول نے دے دیے۔ مفہوم اللہ کا، کانسیپٹ اللہ کا، الفاظ رسول اللہ کے، یہ حدیث قدسی ہے۔ مفہوم بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، بذریعہ وحی آیا وہ قرآن، تو حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے کہا ساری کائنات مجھے مان لے اور میری وفادار بن جائے،
کوئی ایک بھی نافرمان نہ رہے تو میری شان میں ایک رائی کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات میری منکر ہو جائے، کوئی بھی مجھے نہ مانے، تو میری شان میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں ہے۔ ہاں تو کیا کہا جی؟ لا تمنوا علیہ اللہ تمنوا علیہ اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ تم مسجدوں میں آتے ہو، حرم میں جا کے طواف کرتے ہو، عرفات میں دعائیں مانگتے ہو، مینا میں قیام کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، جہاد کرتے ہو، زکات دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، مجھ پہ کوئی منت نہیں لگا رہے ہو، یہ سب وفا کے تقاضے ہیں پورے کر رہے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لیا، میں نے تمہیں اپنے پیار کے لیے قبول کر لیا، ورنہ دل تو بہت ہیں جن دلوں میں نہ معلوم کیا کیا سمایا ہوا ہے۔ یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہارے دل کو اپنی محبت کے لیے ختم کروا دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، جس طرح ساری کائنات اللہ کو مانے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور پوری کائنات انکار کرے تو اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔ میں سچ کہتا ہوں ساری کائنات رحمت عالم کی باغی ہو جائے تو رحمت عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے رسول اللہ کے وفادار بن جائیں تو بھی رحمت عالم کی شان اور مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی اپنے شان اور مقام میں عرفہ و اعلیٰ ہے، اور رحمت عالم بھی اپنی شان اور مقام میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مستغنی ہے وہ کائنات کے ماننے نہ ماننے سے، اور مستغنی ہے اس کا محبوب دنیا سے ماننے اور نہ ماننے۔ میں غالب کو کوٹ تو نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، اقبال کو پسند کرتا ہوں، اسے کوٹ بھی کرتا ہوں، لیکن غالب کا یہ شعر میں پڑھ لیتا ہوں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزارتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزارتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ بھائی کسی اور کے متعلق پوچھنا ہو تو ہم بتائیں، لیکن رحمت للعالمین کے متعلق یہ قصہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کیا ہے یہ محمد عربی بتائیں، اور محمد عربی کیا ہے یہ اللہ بتائیں۔ دنیا والوں میں اتنا ظرف اور اتنا مقام کہاں ہے کہ وہ مقام مصطفی کو بیان کر سکتے، مقام مصطفی کی معرفت، مقام مصطفی کو پہچاننا یہ دنیا والوں کے بس میں کہاں ہے؟ یہ کوئی غور و بحث کا مجسمہ کیا بیان کرے گا؟ میرے گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ میرے پیش نظر ہے اور جس کو بنیاد بنا کر میں آپ سے گفتگو کروں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اپنے ہدف پر تھوڑی دیر کے بعد آؤں۔ میں آپ کو ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے چند لمحات وادی عشق و محبت میں لے کے چلتا ہوں، ادھر سے گزر کے پھر ہم اپنے ہدف پر جائیں۔ اب تو چار لوگوں نے مجھ سے پابندی لگا رکھی ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انگریز نے لکھ کر دے دیا ہے میرے ہاتھ کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، رحمت عالم کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھ تیرے دشمن نے مجھے اپنا دشمن مانا۔ کچھ حضرات اس کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جائیداد کا داخلہ بند کروایا، اور عبد المجید اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھے؟ تاہم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ برطانیہ کی سرزمین پر میں نے 33 سفر کے دوران جو فکر و نظر کے حوالے سے دل و دماغ پر نقش ثابت کیے ہیں وہ مٹائے نہیں جا سکیں گے انشاءاللہ۔ اب تو پابندی لگا دی۔ ہیتھرو سے میں سان فرانسسکو کے لیے مسافر
ہو رہا تھا. جمبو تھا جو بڑا جہاز ہے, 400 سے زیادہ مسافر تھے اس میں, اور اتفاق یہ کہ اس حلیے میں اکیلا مسافر تھا. باقی سب کالے گورے مغربی لباس میں, کچھ لباس سے بھی بے نیاز, کس طرح ہوتے ہیں یہ بیچارے اینیمل جو ہوتے ہیں. اور اس حلیے میں اکیلا مسافر تھا تو ان کے لیے میں اینٹیک بن گیا. انہوں نے اس طرح دیکھا جیسے آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں. بعض جوڑے تو اپنی کرسیوں سے اٹھ کر میرے قریب آ کھڑے ہوتے تھے اور نظروں سے نگاہوں سے میرا ایکس رے دیتے تھے. یہ کیا ہے؟ پہلی جماعت دعوت و تبلیغ کے حوالے سے شیخ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جماعت جب فرانس میں آئی تو فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے جیل نہیں لے گئے, ہسپتال لے گئے. اور 3 رکنی ڈاکٹروں کا ایک پینل انہوں نے ترتیب دیا کہ ان کا چیک اپ کرو. یہ بڑا ہوا شیو, ڈھیلا ڈھالا لباس, یہ عوامی کیا مینٹلی سیٹ ہے یا اپ سیٹ ہے, ان کو چیک کرو. ڈاکٹروں نے 1 ہفتے تک ان کا چیک اپ کیا. چیک اپ کے بعد رپورٹ دی کہ یہ صرف سیٹ نہیں ہے, ہم سے بھی زیادہ سیٹ, ہم سے بھی زیادہ سیٹ ہے. بی پی, ہاں اسی جی کیا ہاتھ, ایوری تھنگ اوکے. اور 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام کو بھائی شری صاحب, یہ زبان کی تاثیر تو نہیں, خاموشی میں بڑی فصاحت, سکوت میں بڑی بلاغت ہوتی ہے. قرآن نے چہرے کی آنکھوں کو آنکھیں نہیں مانا, قرآن دل کی آنکھوں کو آنکھیں مانتا ہے. یہ آنکھیں تو ہر جانور کو میسر ہیں. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. نابینا وہ نہیں ہوتا جس کی چہرے کی آنکھیں نہ ہوں, نابینا وہ ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھ ماری جائے. کتنی موٹی موٹی آنکھیں تھیں ابو لہب کی, یقینی جہنمی, کتنی موٹی موٹی آنکھیں تھیں. اس نے آسمان کو بھی دیکھا, زمین کو بھی دیکھا, حجر و شجر کو بھی دیکھا, شمس و قمر کو بھی دیکھا اور پوری کائنات کو دیکھا, لیکن جمال مصطفی کو نہ دیکھتا. یقینی جہنمی ہے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم مادر ذات نابینا تھا. یقینی جنتی تو کیا, جنت رشک کرتی ہے اس کی خوش نصیبی پر. تو اصل میں نطق کے حوالے سے بھی یہی تصور رکھتا ہوں. جس طرح دل کی آنکھ اللہ کے نزدیک بینائی ہے, اسی طرح نطق بھی دل سے جو تعلق رکھتا ہے وہی نطق انسانی نطق ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اصل, اور دل یہ بیان اور زبان کا محتاج ہے. خاموشی میں بھی بڑی باتیں ہوا کرتی. تو یہ جو ان کا چیک اپ ہوتا رہا, ان بٹوین باتیں بھی شاید ہوتی ہوگی, خاموشی نظروں سے, پیار سے. آج کل مولوی صاحب کو یوں دیکھتا ہے جیسے بھوکا بھیڑیا دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا تو پیار کہاں چلا گیا یار؟ وہ دل جیتنے والے انداز کہاں کھو گئے ہیں تم سے؟ دل توڑنے والے انداز لیے پھرتے ہو, چیز پھاڑ کے رکھ دینا چاہتے ہو سب کو. کہاں چلے گئے ہیں دل جیتنے والے انداز؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے؟ مسجد ویران اور شراب خانہ آباد ہو گیا. اقبال کہتا ہے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ تیر مہاں ہے مرد خلیل. وہاں جو بدبخت بیٹھا ہے اسے دل جوڑنا آتا ہے, اور جو جہاں بیٹھا ہے اسے دل توڑنا آتا ہے. تو میں نے کی بات دیکھو میں نے بھی کہا وہ دیکھنے کی چیز مجھے بار بار دیکھ. میری عادت یہ ہے جب لانگ جرنی ہوتا ہے تو میں فرسٹ رو میں کوئی ونڈو چوائس کرتا ہوں اور وہیں پڑا رہتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, کچھ مطالعہ کرتا رہتا ہوں, تصویر پڑھتا رہتا ہوں.
اور میری اکثر تسمیاں وہی رہ جاتی. تو جہاز نے ٹیک آف کر دیا. ٹیک آف کے بعد کرو کا ایک آدمی میرے پاس، عملے کا ایک آدمی کے پاس ہمارا پائلٹ جو ہے وہ آپ سے بات کرا رہا ہے، آپ کاکپٹ کرنا پسند کریں گے؟ اور وائی ناٹ، کروں گا، میں اسی کے لیے جا رہا ہوں. وہاں جا کے بھی میں نے یہی کام کرنا ہے، تو میں نے تعویذ گنڈے بیچنے چلوں گا. وہ مجھے کاکپٹ لے گیا. وہ دو آدمی بیٹھے تھے، سینئر جونیئر، اس کے ساتھ درمیان میں چھوٹا سا ٹیبل، اس کے اوپر گلاس بوتلیں رکھی تھی. مجھے دیکھتے ہی ہائے، میں نے کہا وعلیکم ہائے. ان کا سلام یہی ہے تو میں کیا کروں؟ فرام انڈیا، فرام پاکستان، مسلم، الحمدللہ مسلم. اور میں نے اس سے پوچھا جو تم کیا ہو؟ تو کہا میں کسی دھرم کو مذہب کو نہیں مانتا، میں صرف انسان آدمی. میں نے کہا اللہ گاڈ کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں نے کہا پھر آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کو بھی نہیں مانتا، کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے بس بیٹا پہلے جس بارش ہوتی ہے پودے اگتے ہیں، ہم بھی اگ پڑے. باتیں تو اس کی بڑی اجنبی تھی، لیکن مجھے ہم کیوں پیارا لگا، بہت اچھا انسان لگا. ان اجنبی باتوں کے پیچھے مجھے ایک اچھا انسان لگا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں قرآن کی زبان میں اس کو سمجھاؤں گا کہ تو بائی چانس نہیں آیا، بائی چانس آیا. تیرے پیدا کرنے والے نے تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا. اب میں نے یوں دیکھا کہ بیٹھوں کہاں. ان کو بھی اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے وہ گلاس بوتلیں وغیرہ ہٹا دی. میرے لیے وہ ٹیبل خالی ہو گیا، تو میں نے اللہ کا نام لے کر اس ٹیبل پہ ڈیرے لگا لی. سب سے پہلے رب العزت کے حضور دعا کہ یا اللہ میں تیری بات ان کے دماغ تک پہنچا سکتا ہوں، تو دل تک پہنچا دے کہ دل تیرے قبضے. دلوں پر صرف اللہ کا قبضہ. ماں باپ کے قبضے میں بھی اولاد کا دل نہیں ہے. اگر والدین کے قبضے میں اولاد کا دل ہوتا تو سیدنا نوح کا بیٹا جہنم رسید نہ ہوتا، اور اگر بیٹے کے قبضے میں والدین کا دل ہوتا تو سیدنا ابراہیم کا باپ آزر جہنم رسید نہ ہوتا. دل اللہ کے قبضے میں. وہ جب کرم کرتا ہے تو دیوار پہ لکھی ہوئی بات بھی دل میں اتر جاتی، اور اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو نبی کی دعوت بھی اوپر اوپر سے گزر جاتی. ابراہیم ابن ادم کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے روشن ضمیر بزرگ ہیں ہمارے، اللہ والے ہیں. بادشاہ سے بلخ کے بخارا سے سونے کے لیے بیڈ روم گئے. دیکھا کہ بیڈ پہ کنیز سوئی ہوئی ہے، کچھ صفائی کرتی ہے گھر میں کام کرتی ہے، وہ سوئی ہوئی ہے. دکھایا شاہی بستر کی گداز اور نرمی محسوس کیا، اس کی لگی نہ آرام ملتا ہوگا اس سے سونے سے. انسان کنیز ہو یا بادشاہ ہو، انسان اس کے احساسات تو یکساں ہو. ادھر ادھر دیکھا، خود کو تنہا پایا تو لیٹ گیا. اب انگریزوں پہ خاک پہ لیٹنے والے جسموں کو شاہی بستر ملا، نیند میں چلی گئی. اتنے میں بادشاہ صاحب آ گئے، ہاتھ میں چورا لیے. دیکھا کہ یہ تو پروٹوکول اور یہ تو اسٹیٹس ڈیمیج ہو رہا ہے. تو ٹگے کی کنیز شاہی بستر پہ سو رہی ہے، جگہیں بھی نہیں، دونوں کی بات. 1 2 3 4 5 لگائے اور وہ بیچاری بدحواس ہو گئی. بادشاہ کی طرف دیکھ کر رو دی. کافی چاہی غلطی ہو گئی تھی بادشاہ، سوری یا وہ آپ کے بقول پا دوں. اور پھر اوپر دیکھ کر ہنسے. بس اس کا یہ ہنسنا ابراہیم کی دل کے دنیا میں انقلاب کرنا چاہیے. کہنا لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں، ہنسی کیوں؟ روز جاری کہنے لگی ہنسنے کی وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤں. میں نہیں ماروں گا، بتاؤ. کہا بات شادی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے دورے نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی. ہنستی اس لیے ہوں یا اللہ یہ کیسا بیڈ ہے، یہ کیسا بستر ہے. 5 منٹ سوئی ہوں، 5 چابک نقص سزا مل گئی ہے.
جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس میں کتنی مار پڑے اس جملے میں ابراہیم کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اوہو یہ کیا میں نے جھوٹ میں زندگی گزار دی, میں تو دھوکے میں رہا. سیکھتا رہا, ساری رات روتا رہا, اور کنیز سے کہا بستر پہ سو جا, اب ہمیشہ تو نہیں یہ بستر تیرا. صبح ہوئی تو مشیروں وزیروں کو بلا کر کہنے لگا یہ رہا تاج اور وہ رہا تک, سنبھالو یہ درد سر. بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے اسکالر جو بات نہیں سمجھا سکے وہ میری کنیز نے مجھے سمجھا کہ میں کون ہوں اور وہ کون. اب تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, اب ویران مزاج کو راضی کروں گا. یہ ہے اس کے کرم کی بات. میں نے چھوٹا سا ایگزامپل دیا آپ کو کہ جب وہ کرم کرتا ہے تو پھر ذرا سی بات انقلاب پیدا کر دیتی ہے. وہ جو 2 ٹکے کا حکمران تھا جو اپنے وقت کا سلطان الاولیاء بنا, سلطان الاولیاء بنا. اس کے دل کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا وہ چراغ روشن ہوا تو پھر اس روشنی سے کئی چراغ روشن ہوئے. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ تو اپنے کرم سے میری بات کو ان کے دل تک بھی پہنچا دے. میں تو دماغ تک پہنچا سکتا ہوں, یہ سنیں گے, دل سے اثر کرے نہ کرے یہ اختیار میں ہے, میرے اختیار میں ہے. اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تو بائی چانس نہیں آیا, بائی چانس آیا, یہ ساری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنا دی. کہتے کہاں لکھا ہوا؟ کا قرآن میں لکھا ہوا. یہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ یہ بک ہے ہماری اسلام کی مذہبی کتاب ہے, اور قائد اسلام کے قلب اطہر سے اتری ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اتری ہے. کہتا ہے کہ یو کین ایکسپلین می. میں نے کہا کوشش کرتا ہوں. لیکن اب بات بہت بڑی, اور ہمارے پاس اب جلسہ تو نہیں ہے, اور نہ حاجی عبدالحمید میزبان ہے, نہ اسٹیج سیکریٹری ہے کہ اب حضرت فلاں آ رہے ہیں اور حضرت فلاں آ رہے ہیں. ان تکلفات نے بھی بہت کام خراب کر. میں نے بلا کے حاجی صاحب کو روکا کہ بس صرف میرا نام لے لو, یہ خطیب فلاں نکل آؤ یار, ان باتوں سے نکل آؤ. اور آج آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ دعوت اور تبلیغ اسلامک ڈکشنری کے ورڈ, خاص طور پر قرآن کریم میں دعوت اور تبلیغ. کتابت تو ایک آرٹ ہے, دعوت ایک فرض ہے. خطیب کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے لیکن داعی صرف مسلمان ہو. مبلغ اور داعی یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں. ہم کیوں ان پر قناعت نہ کریں, ہم کیوں نہ ان پر ڈپینڈ کریں. تو 50,000 سے اوپر چلے گئے تھے ہم, پالوشن سے بالکل اوپر. سامنے شام چمک رہا تھا یا مسکرا رہا تھا. میں نے یہیں سے کہا اپنی بات شروع. میں نے کہا لک دماؤ. قرآن پاک میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا, پابند کر دیا. یہ دائبین. پرانے زمانے میں جو مکانات بنتے تھے ان میں ایک غلام گردش بنتا تھا. اب تو چونکہ نقشے بدل گئے, رنگ بدل گیا. وہ غلام گردش بنایا کرتے تھے بادشاہ لوگ. اس میں نوکر گھومتے رہتے تھے کہ جب وہ آواز دے تو فوراً حاضر ہوتا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. یہ سورج اور چاند گردش میں ہے. دنیا آپ کا گھر ہے اور یہ گردش میں ہے.
ایک آپ کے دنوں کو روشن کرتا ہے، ایک آپ کی راتوں کو چاندنی عطا کرتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، اللہ کو نہ ماننے والے کاغذ قلم لے کر انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے۔ کبھی سورج دیر سے نکلے، کبھی چاند دیر سے نکلے، اور ہم کہہ سکیں یہ کیسا انتظام ہے، یہ کیا ارینجمنٹ ہے۔ صدیاں گزر گئی لیکن چاند نے بھی کبھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی، سورج نے بھی کبھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا دیکھتے نہیں ہفت آسمان کیسے سجائے گئے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے اس کے دامن میں چاند اور سورج بنائے ہیں، ستاروں کی انجمن سجائی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے قالین بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اس کے استحکام کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں رفاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ تنہائی تو میری شان ہے، تنہائی تو میری شان ہے، میں تنہا اچھا لگتا ہوں، تمہیں ہم نے رفاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند بنائی تمہاری تسکین کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن بنایا تمہاری معیشت اور روزگار کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تمہارے نمکین اور کھاری سمندروں سے ہم پانی کو اٹھاتے ہیں، بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، وہاں پھر ہم اپنے کارخانہ قدرت میں اسے ٹھنڈا میٹھا بناتے ہیں۔ اس بادلوں کی صورت میں اسے ہواؤں کے سپرد کرتے ہیں، وہ گردش میں رہتے ہیں۔ جب تم پیاسی نگاہوں سے میری رحمت کی طرف دیکھتے ہو تو ہم تانا ہی نہیں دیتے، تمہارا دامن بھر دیتے ہیں۔ اچھا، ناروں سے گریز کرو گے تو مجھ پہ احسان ہوگا، یہ بیماری مجھے نہیں ہے۔ وفي الأرض قطع متجاورات، میں نے پہلے کہا تھا آج میں تھوڑی دیر سے میں اس کو محبت کے سفر میں لے چلوں گا، وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اقبال کہتا ہے صبح سویرے نا مرغ نے اذان دینا شروع کی، چلانا شروع کیا، تنگ آ کے کہنے لگے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز، عشق سے پروانہ بے آموز کا سوختہ جہاں شد و آواز میں آیا، چیختا ہے سونے بھی نہیں دیتا ہے تو پروانے سے اپنی شمع پہ چل جاتا ہے۔ آج تک دنیا نے پروانے کی آواز نہیں۔ ہاں اچھا، تو کیا کر رہا تھا؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ہم نے زمین کی بھی درجہ بندی کر دی ہے، اس پر نہیں برستا ہے،
اس پر ابر کرم برستا ہے، زمین ایک، پانی ایک، لیکن ان کے ملاپ کے نتیجے میں اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، ان کے پتے مختلف، ان کی قد و قامت اور جسامت مختلف، پھل مختلف، پھلوں کے رنگ مختلف، ان کے ذائقے مختلف۔ ایک پانی اور ایک زمین کے ملاپ کے نتیجے میں پھلوں کی رنگتیں اور ذائقے بدلنے والا کون ہے؟ کبھی غور کیا؟ قرآن پاک میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون۔ تو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ تجھے ایسی سچی سچی دلیلیں دے گا کہ تو انکار ہی نہیں کر سکے گا۔ دیکھ تو صحیح، آسمان کی بلندی کی طرف دیکھ، زمین کی وسعت کی طرف دیکھ۔ جب آسمان کو بلند دیکھے گا تو وہ یاد آئے گا، زمین کی وسعت پر نظر ڈالے گا تو وہ یاد آئے گا، سمندروں دریاؤں میں چلتی ہوئی تیرتی ہوئی کشتیوں اور جہازوں کو دیکھے گا تو وہ یاد آئے گا، برستی ہوئی بارش کا ہر قطرہ اس کی معرفت کا برہان بن کر آئے گا۔ قرۂ ارض پر چلنے والے، دوڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے جانوروں کو دیکھے گا تو وہ ضرور یاد آئے گا۔ ہوائیں کبھی سرسر بن کر کبھی صبا بن کر چلے گی تو وہ ضرور یاد آئے گا۔ بادلوں کے قافلے رواں پائے گا تو وہ ضرور یاد آئے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، یہ ٹھیک وقت پر دن کا آنا، رات کا جانا، پھر رات کا آنا، دن کا جانا، یہ اس کی معرفت کی دلیل ہے۔ لآیات لأولی الالباب، مگر اولو الالباب کے لیے دلیلیں تو ہیں، مگر اولو الالباب کے لیے، اولو الابطان کے لیے نہیں۔ ہاں، اولو الالباب کے لیے دلیلیں ہیں۔ میں نے پوچھا اولو الالباب کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، یہ اولو الالباب کی تعریف ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ اولو الالباب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹیں بدلتے مجھے نہیں بھولتے، میری یاد میں رہتے ہیں، میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ اولو الالباب ہوتے ہیں۔ یہیں یورپ میں مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ آپ نے کیا لیا ہوا ہے ہاتھ میں؟ اس کی یدی عربی تھا۔ اس نے جب سوال کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یہ مذکرۃ ہوں، یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ تصویر کہاں ہے حضرت؟ یہ تو لکڑی کے دانے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس نے کہا اس کی یدی، میں نے کہا یہ مذکرہ، اس نے کہا مذکرہ اس کا مذکرہ یہ کہ میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں، یہ کبھی یاد دلاتی ہے، اپنے محسن اعظم سے دروس پڑھتا ہوں، مذکرہ ہے اور کیا ہے؟ اب اس نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا،
کہتا ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی تھی. میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آ بھائی یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے. اور وہ ہم ہیں، ہمیں دنیا کے دلدل میں الجھے ہوئے لوگ، ہمیں جنہیں تنظیم بھی نہیں اٹھا سکتی بیچاری. مؤذن کیا اٹھائے گا؟ ویسے بھی مؤذن کے اذان میں اب وہ روح کہاں رہی. اور جن کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے. من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. ہاں جی، پہاڑوں کی بلندی اس کی تسبیح، پہاڑوں کی استقامت اس کی تسبیح، راتوں کا سناٹا اس کی تسبیح، سمندر کا تلاطم دیکھتے ہو، کنارے پہ سمندر پہ جا کے کبھی کھڑے ہو کے دیکھو، سر پٹک رہا ہے کہ کیوں؟ اس کی یاد ہو رہی ہے. دریا کے تمبج میں اس کی تسبیح، آبشار کے بہاؤ میں اس کی تسبیح، شاخوں کے جھکاؤ میں اس کی تسبیح، انادل کی چہک میں اس کی تسبیح، سبزوں کی لہک میں اس کی تسبیح، پھولوں کی مہک میں اس کی تسبیح. میں 100 سے زیادہ ممالک میں گیا ہوں، بیجنگ سے سان فرانسسکو اور پاناما تک گیا ہوں، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے دونوں کناروں تک گیا ہوں. رب العزت کی قسم میں نے کوئی پرندہ قاتل نہیں دیکھا، میں نے کوئی پرندہ قاتل نہیں دیکھا. سب ٹھیک وقت پر وہ جاگ جاتے ہیں اور اپنے خالق کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اپنے خالق کی یاد میں لگ جاتے ہیں. جو تو ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے. اب ایک نازک بات کہنے والا ہوں، آج کے دل کی دنیا کو متوجہ کرتا ہوں، خدا مجھے دماغ کے فطور سے بچائے. نازک بات کہنے والا ہوں، ساری کائنات اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہر شے اس کو یاد کر رہی ہے، لیکن اس کائنات میں صرف ایک ہے، صرف ایک اسے یاد کرنے والا، اس کی تصویر کرنے والا، کہ جس سے اللہ کو کہنا پڑا تو مل لینا الا قلیلا. میرے محبوب ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، تیری آنکھیں سوج جاتی ہیں، تیری تندلیوں پہ ورم آ جاتا ہے، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا. اپنی خوشی کے لیے ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو نا. میری خوشی کے لیے میری خوشی یہ ہے کہ میں تجھے آرام کرتا ہوا تو دیکھوں. میری خوشی تو یہ ہے کہ میں تجھے استراحت کرتا ہوا تو دیکھوں. تو اسے تصویر کی کیا ضرورت، اسے امدانوں کی کیا ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے. میں لیے پھرتا ہوں اسے کہ بھول جاتا ہوں کبھی کبھی، اس کو دیکھ کر پھر وہ یاد آ جاتا ہے. تو فرمایا الذین، یہ اولو الالباب کی تعریف قرآن کریم نے بتائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. اور کیا کہا جی قرآن کریم نے؟ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہاں، کچھ وہ علامتیں ہیں جو ارد گرد دیکھو گے، اوپر دیکھو گے، نیچے دیکھو گے، دائیں دیکھو گے، بائیں دیکھو گے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بہائم میں، مویشیوں میں اور جانوروں میں بھی ہماری معرفت کے براہین ہیں. کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ ساری زندگی کا دن تنہائی میں گزار جاتے ہیں. ڈبے میں مچھلیاں بند ہیں، پنجروں میں پرندے بند ہیں. تیرا ذوق جو یہی تیرے ذوق کی تسکین کے لیے ان کا مقصد حیات یہی ہے کہ وہ ساری زندگی اسی میں گزار دیں. تجھے جو یہ بات پسند آتی ہے، کچھ تجھے گوشت کھلاتے ہیں، کچھ تجھے اپنی اون سے لباس کے لیے اون فراہم کرتے ہیں، کچھ کا تو دودھ پیتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ دودھ کا گلاس پیتا ہے، اسے پی جانے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچا کر کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، اس کا فضلہ بدبودار، اور یہ دودھ انہی پراسس سے گزر کے آیا ہے تیرے گلاس میں. لیکن تو نے کبھی سوچا کہ وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، یہ کہیں میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. ان سارے منفی پراسس سے تیرے لیے لبناً خالصاً سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ تجھے عطا فرمایا. کچھ تو یہ براہین ہے، کچھ یہ دلائل ہے جو یوں دیکھتے ہے. تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، تو کبھی سر نیچے کر کے دیکھتا ہے تو، اور کچھ دلائل وہ ہیں جنہیں آنکھیں بند کر کے دیکھ. وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق، فی الآفاق. ایک دیکھنا یہ اور ایک دیکھنا یہ دیکھنا حیوان کا دیکھنا اور یہ دیکھنا انسان کا دیکھنا. قرآن نے فرمایا کبھی یوں بھی دیکھنا کہ اس ہاتھ کے پتلے کو اس نے کیا مقام عطا کرنا، بنایا کس سے گیا؟ من صلصال کالفخار، ناکارہ مٹی سے. مٹی بھی کوئی زرخیز نہیں تھی، جو انسان کا فارمولہ ہے وہ کوئی زرخیز مٹی بھی نہیں، ناکارہ مٹی سے جو کسی کام میں نہیں آتی. پنجابی کہنا نا جی، نہ دوہلدا نہ کوہلدا. یہ جی وہ مٹی ہوں گی نا جی، صلصال کالفخار، وہ جو کمہار برتن بناتے ہیں یا اینٹیں بناتے ہیں، وہ مٹی جو جم کر فنگر بن جاتی ہے، نہ مٹی رہتی ہے نہ پتھر، بیچ میں ایک اور شے بن جاتی ہے، کسی کام بھی نہیں آتی. وہ تیرا بیسک فارمولہ ہے، تیرے اسٹرکچر کا وہ بیسک فارمولہ ہے. من صلصال کالفخار. اچھا، ایک اور نازک بات رہنے والا ہے اعلی نظر کے لیے علماء سے معذرت چاہتے ہوئے. آج تو مجھے عبدالحمید نے بٹھا دیا ایک کمرے میں، نام رکھا اس کا کانفرنس. ہم نے بھی دیکھی ہوئی کانفرنس ہے جہاں 1.5 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، یا بنگلہ دیش میں 20 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی، 2 ملین لوگ ہوتے ہیں اسلام آباد. اور ادھر انڈیا میں دیکھیے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیز. گجرات میں جاتا ہوں تو وہاں بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. آج یہ کانفرنس بھی یاد رہے گی. بہرحال میرے لیے اس لیے یہ مجھے راحت ہے، میں انقباض محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں شرح صبر کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ مجھے راحت ہو رہی ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کے چہروں میں مجھے ایمان کی جھلک اور محبت کی چمک نظر آ رہی ہے. میں مطمئن ہو کر بول رہا ہوں، لیکن کبھی میدان میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ.
ایک ہے وہ تخلیق، ایک ہے جسمانی تخلیق اور ایک ہے روحانی تخلیق۔ جسمانی تخلیق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ ہے جسمانی تخلیق، جسمانی تخلیق اور ایک ہے روحانی تخلیق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے انبیاء اور رسول کی روحیں جمع ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں نبی بنا کے رسول بنا کے دنیا میں بھیجوں گا، کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا، کتاب کو بیان کرنے کے لیے خطابت نہیں حکمت عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، میرا محبوب آئے گا، وہ تم سب کے بعد ظاہر ہوگا، اظہار میں تم سب سے پہلے، اقرار میں تم سب سے اظہار میں تم سب کے بعد، اقرار میں تم سب سے پہلے، تم اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاؤ گے، وہ تمہارا بھی رسول بن کے آئے گا، تم پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور آخر میں آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں رسولوں کو بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اس کی تخلیق حضرت نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت، الوہیت نہ، مشیت کے انوار سے۔ یہ مشیت کیا ہوتی ہے؟ وش، خواہش۔ اللہ نے ساری کائنات بائی آرڈر بنائی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون، بائی آرڈر، ہو جا، آسمان بلند ہو گئے، کن، زمین پھیل گئی، کن، سمندر معطل ہو گئے، کن، دریا بہنے لگے، کن، ستارے چمک اٹھے، کن، شمس و قمر آ گئے، کن، عرش معلیٰ بن گیا، کن، جنت ہو گئی، کن، پورے بن گئی، کن، فرشتوں کا ہجوم آ گیا، کن، جنات بن گئے، کن، پوری کائنات منظم ہو گئی، ساری کائنات کو بائی آرڈر بنایا۔ لیکن بس ایک ذات ہے کائنات میں، وہ بائی آرڈر نہیں، بائی چوائس بنائی۔ وہاں حکم نہیں چلا، محبت نے کام کیا، وہاں محبت نے کام کیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا، اور اس کی تخلیق سے خود خالق کائنات نے ناز فرمایا۔ ناز فرمایا، لفظ سوچ کے بول رہا ہوں، شاید یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو، سوچ کے بول رہا ہوں۔ ناز فرمایا اللہ نے اس کو بنا کر، کسی اور شے سے ناز نہیں کیا، یہاں ناز فرمایا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم۔ کون سا شہر امین؟ للذی ببکہ تھا مبارک و مہدی للعالمین۔ اور میں نے سوچا مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے
کہ اس کا گھر جو ہے وہاں بیت اللہ کی نسبت سے قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہی. فرمایا نہیں، اس نسبت کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرے محبوب میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں میں اس شہر کی قسمیں، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. تین کی قسم، زیتون، طور سینین اور اس شہر امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً میں نے اس انسان کو خوب بنایا. یہ انسان کا جو الاسلام آیا نا، اس نے بڑی بات سمجھا دی ہے. الانسان، اس انسان کو خوب بنایا. کلنٹن کی بات نہیں ہو رہی. ایسوں کو تو کل انعام کہہ کے بھی قرآن چپ نہیں رہتا، بلکہ مزل کہتا ہے. یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے یہ ساری انجمن سجائی گئی. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. اللہ توفیق دے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہاں سے نہیں، یہاں سے شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. آواز تو آپ کی بہت ہے مگر یہاں نہیں نکل رہی. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول اللہ علیہ وسلم. الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. وہ زمانہ تھا جب لوگ موت سے ڈرا کرتے تھے. رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے موت سے نہیں ڈرے، موت ان سے ڈرتی نظر آئی. غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا. من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. تو دیکھا ایک 70 سالہ بوڑھا نظر نہیں آتا، سعد ابن ربی. فرمایا میرا سعد کہاں ہے؟ دیکھو نا سعد انصاری کو ایک مجاہد گنجے شہیدان کی طرف چلا گیا. احد کے سینے پر جہاں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں وہاں ان کے کنارے پہ جا کھڑا ہوا. سعد اگر زندہ ہو تو بولو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا سعد زندہ ہو تو بولو. کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد زندہ ہو تو تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں. اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا. اور یہ زندہ نہیں ہوں. اگر انہوں نے یاد کیا ہے تو پھر چند سانس امانت ہے انہیں. وہ مجاہد پہنچتا ہوا قریب آیا، دیکھا یہ بوڑھا زخموں میں نہایا ہوا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے، لیکن چہرے پہ ساری کائنات کی خوشیاں آئی ہوئی ہیں. ساتھ کہتا ہے میرے آقا کو سلام عرض کرنا، میرے قائد کو سلام عرض کرنا اور عرض کرنا اللہ خوب جزا عطا فرمائے آپ کو. آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ، دریاؤں، ندی نالوں، سمندروں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ہر عدد سے زیادہ رحمتی ہوں اور سلام ہوں آپ
کی ذات پر ہم کبھی مجاور ہوا کرتے تھے، آپ نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم کبھی حلوائی ہوا کرتے تھے، آپ نے ہمیں سیدائی بنا دیا، ہم ہر جائی تھے، آپ نے ہمیں یکجائی بنا دیا۔ محمد اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ ہم موت سے ڈرتے تھے، تو نے زندگی کا وہ راز سمجھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ تو میں نے کہا نا، سب کو موت مار ڈالتی ہے، شہید موت کو مار ڈالتا ہے۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، یہاں سے احسان ہوگا آپ کا، آج مجھ پہ احسان ہوگا اور حشر میں اپنے اوپر احسان ہوگا آپ کا۔ جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل صفاقیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہ دیکھیے 22 لاکھ مربع میل کا فرمایا فاروق اعظم ایک جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے، امیر المومنین کیا ہوا، کہیں مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں بابا، نہیں سب ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج جہاں کھڑا ہوں یہاں لڑکپن میں نے بکریاں چرائی تھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ بکریاں چرائی تھی، رونے کی کیا بات ہو گئی؟ فرمایا رونے کی بات یہ ہے کہ بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں، تو میرا باپ خطاب ڈانٹتا، عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے اور زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج وہیں آیا ہوں، آج وہیں آیا ہوں، میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دی اور مجھے میرا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا عمر تو وہی ہے جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں، یہ کس کے فیض نظر ہے، یہ کس کی تعلیم کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں، آج تیری پاؤں کے ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے ہیں، آج تیرا کہنا جنگل کے درندے مان لیتے ہیں۔ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عقل کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک ایک سانس، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن چلو تبرکن رکھا ہوا ہے نا، آپ تو تبرکن رکھتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ میرے آقا امام العابدین بھی ہیں، میرے آقا سید الذاکرین بھی ہیں اور امام المجاہدین بھی ہیں۔ پتہ نہیں سیرت کا یہ پہلو آپ کو کب یاد آئے گا؟ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ یہ اذان کون سی کہہ رہا ہوں؟ کشمیر میں، کندھار میں ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیرے
تیری ایک ایک پنکھڑی، تیری بیٹیاں لٹ گئی ہیں بوجھنیا میں، تیری بہنوں کی چادریں چھن گئی ہیں چچنیا میں، کشمیر میں کیا ہو گیا اور تو ایک دوسرے سے لڑتا ہے، تو راحتوں میں زندگی گزارتا ہے، پاؤں مسلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، چل رہی ہے آندھیاں، چل رہی ہے آندھیاں، طوفان کانے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوثار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوثار بن، صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، یہ میں وہ اس طبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں کوٹا جاتا ہے، یہ نا جو تیرے جن قوالی میں بجاتے ہیں، صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، سلطان ایوبی بن کر محمود غزنوی بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، اس خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، اس خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، پھول بننا بعد میں، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں نے کہا چاروں طرف نظر دوڑاؤ گے تو تصنیف نظر آئے گی، مصنف کا انکار کیسے کرو گے؟ حکمت نظر آئے گی، حکیم کا انکار کیسے کرو گے؟ مخلوق نظر آئے گی، خالق کا انکار کیسے کرو گے؟ قدرت نظر آئے گی تو قادر کا انکار کیسے کرو گے؟ میں نے آخر میں پوچھا یہ جہاز کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تیرا ہاتھ فیل ہو جائے تو یہ میرا جونیئر بیٹا یہ چلائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی ایکسپائر ہو جائے تو ڈبل بھی کریش گر جائے گا۔ اتنا چھوٹا سا جہاز چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔
اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے؟ وہ کہتا انہیں بھی یہ فلسفہ کس نے بتایا، یہ تھیوری کس نے بتائی؟ میں نے کہا انسانیت کے محسن اعظم خاتم النبیین محمد عربی نے بتائی۔ تو کہتا ہے پھر پہلے مجھے ان کا غلام بنا لو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ مائیکل سے میں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اکیلا بیٹھا تھا عبد المجید جہاز پہ، جب اترا تو اللہ نے اسے ایک ساتھی دے دیا، ایک دوست دے دیا۔ الحمدللہ آج اس کا گھر قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کی کوئی کتاب انسان کے دل کو نہیں جیت سکتی، قرآن انسان کے دل کو جیتتا ہے۔ ہر کتاب کی اپروچ دماغ تک ہے، صرف محمد عربی کے قلب اطہر پہ اترنے والا قرآن ہے جس کی اپروچ انسان کے ضمیر تک ہے، انسان کے ضمیر تک ہے۔ اس پہ الوہیت ختم، رحمت عالم پہ رسالت ختم، قرآن پہ ہدایت ختم۔ اب رحمت عالم کے بعد کسی اور رسول کے لیے اس وقت سوچا جائے گا جب اللہ کے بعد کسی اور اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ الفاظ امانت ہے، میرے یاد رکھنا۔ اللہ کے بعد جب کسی اور رب کی ضرورت پڑی اس وقت سوچا جائے گا کہ رحمت عالم کے بعد کوئی اور رسول ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دور کیا کہا، یہ دور کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ آج بتاؤں تاریخ تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید کون ہے؟ جیل میاں کی طرح بول رہے ہیں نا، یہ میرے نام تور سے گیا جی، اچھی تور بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ نام راجی مکی تو آپ کا صحیح ہے، آپ کا راجی ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی یہ ختم نبوت کانفرنس میں بھی بتایا ہے میں نے وہاں چنار نگر میں۔ پہلا ختم نبوت کا پہلا شہید حبیب ابن زید انصاری جو بیٹا ہے خاتون احد سیدہ ام عمارہ کا، بڑی عظیم خاتون۔ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی گئی اور یہ خبر مدینہ میں پہنچی، مدینہ کے ضعفاء، بیمار عورتیں، بچے جن کو اللہ کے رسول نے ہر وطن کی گراباریوں سے مستثنا کیا تھا، فرمایا تم گھر میں رہو۔ اب جب انہوں نے سنا کہ ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری آرزوؤں کا محور رحمت عالم شہید ہو گئے تو یہ ضعیفی اٹھ کھڑی ہوئی میدان کارزار کی طرف، ضعیفی اٹھ کھڑی ہوئی میدان کارزار کی طرف کہ اب جی کر کیا کریں گے، اب جی کر کیا کریں گے؟ جب رحمت عالم شہید ہو گئے تو ہم بھی اپنی جانیں وہیں قربان کریں گے۔ اس ضعفاء کے قافلے کی قیادت ایک بوڑھی عورت ام عمارہ کر رہی تھی، پارے کی طرح بیدار اور بجلی کی طرح سونتی ہوئی رج پڑتی ہوئی فوج میں آئی اور کفر کی سطحوں پہ یوں جھپتی کے سطح الٹ کے رکھ دی۔ سب تو خدا کا طوفان اٹھا، ام عمارہ زخم کھاتی زخم لگاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ نگاہ رسالت متوجہ ہو گئی خاتون کی طرف، بہتر سے مسلمانی ہے، کردار بڑا مردان۔ میں نے کل اپنے ایک دوست سے کہا مردانگی جسم کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے، مردانگی کردار کا نام ہے۔ میں قرآن ابو جہل جیسے خدیجہ سے جوتے سے قربان کروں، میں ابو جہل کو مرد مانوں سیدہ خدیجہ کے مقابلے میں؟ مردانگی کردار کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، جسم کا نام نہیں ہے۔ ام عمارہ سطح الٹتی جا رہی ہے، رحمت عالم کی نظریں متوجہ ہو گئی ام عمارہ کی طرف۔ کچھ دیر رحمت عالم دیکھتے رہے، کچھ دیر رحمت عالم دیکھتے رہے، پھر فرمایا شاباش ام عمارہ، شاباش، تیری شجاعت پر
محمد فرش پہ نازا ہے اور اللہ عرش پہ نازا ہے. یہ آواز تھی، یہ آواز زندگی کا پیغام تھی. ان میں ہمارا نے پلٹ کے دیکھا تو رسالت مسکراتی نظر آئی. کہنے لگی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری آرزوؤں کا مرکز تو چمک رہا ہے، میری تمناؤں کا محور تو چمک رہا ہے. رحمت عالم کی طرف دیکھا، خون سے رنگین چہرہ اٹھا کے دیکھا. کہنے لگی یہ سما روشن رہے، ایسے کئی پروانے جلتے رہیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ہمارا آج میرا رب دینا چاہتا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، میرا رب تجھے دینا چاہتا ہے. ان میں ہمارے نے کہا تیرا رب دینا چاہتا ہے محمد، تو پھر میری آرزو ہے کہ حشر میں تیرے قدموں میں اٹھائی جاؤ. یہ وہ خاتون ہے جس کا بیٹا ہے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبل کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے. میرے مولانا نے جو بات کی مسلمہ کا ساتھ کی، اس کے قبیلے کے لوگوں نے حبیب کو گرفتار کر لیا اور لے گئے مسلمہ قذاب کے پاس. مسلمہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یمن سے. رہنے والے بھی یمن سے؟ نہیں، مدینہ کا رہنے والا. مدینہ کے رہنے والے ہو؟ ہاں مدینہ کا رہنے والا ہوں. وہاں اس شخص نے رسالت دعویٰ کیا، جانتے ہو؟ حبیب نے کہا انہیں کو تو جانتا ہوں، اور کس کو جانتا ہوں؟ میں انہیں کو تو جانتا ہوں، انہیں کو جانتا ہوں، ان کو جان کر اللہ کو بھی جانتا. ہاں میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ سے کھا گئے میں زمانے سے تھا. انہیں کو تو جانتا ہوں اور کس کو جانتا ہوں؟ مسلمہ نے کہا ہوا محمد بن عبداللہ. حبیب نے کہا ہوا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ ان کا تعارف ہے. مسلمہ نے کہا تو پھر کہو میں بھی رسول اللہ ہوں، قل انا رسول اللہ. حبیب نے کہا لا انت کذاب. یہ نہیں فرمایا دلیل پیش کر، یہ نہیں فرمایا دلیل پیش کر. لا انت کذاب، انت کذاب. اور شہادت کی انگلی اٹھا کے ہاں حاجی صاحب اپنوں کے سامنے ہلکا آباد میں ہم پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تم موت سے آنکھیں چار کر کے حبیب بن زید کی طرف پڑھ کے دکھائیے نا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. مسلمہ نے تلوار سے حبیب کا ہاتھ پکڑا. کافر بڑا سمجھ بڑا ظالم ہوتا. الزام تو مسلمان سے لگاتا ہے لیکن اس سے کافر سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. ہاتھ کاٹا، حبیب کا ہاتھ کٹ شدید جا پڑا. مسلمہ نے کہا اب کیا کہے گا؟ حبیب نے کہا پہلے میرا عشق میں رنگ تھا، اب تو میرے عشق میں خون کا رنگ شامل ہو گیا. اب اور زیادہ ایمان کی قوت کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس نے دوسرا ہاتھ کی بات کی. دونوں آپ کو پتہ ہے نا، دونوں بازو ملا کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. وہ سارا منظر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، اور رب العالمین نے ملائکہ سے کہا تم کیسے ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو فساد مچائے گی، خون بہائے گی. ایک وہ ہے جو خون بہا رہا ہے، ایک میرے محبوب کا عاشق ہے جو ہماری محبت میں خون دے رہا ہے. میں نے یہ کائنات ایسوں کے لیے نہیں، ایسوں کے لیے بنائی ہے. دونوں ہاتھ بلند کیے، اس نے دونوں ہاتھ بازو کاٹ دیے، پھر گرایا اور سینے سے چڑھ کر اس نے نیزے اتارے ہیں حبیب بن زید انصاری کے سینے میں، اور وہ تڑپ تڑپ کر
یہی آیت دہراتے ہوئے جب تک جان میں جان تھی، یہی آیت دہراتے ہوئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ پہلا شہید ہے۔ ان میں اللہ نے سنا، لوگ تعزیت کہنے کے لیے آئے، ان میں عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو فرمانے لگی مجھے تعزیت کہنے آئے ہو، مجھے افسوس ہے کہ تم مجھے تعزیت کہنے آئے ہو، تو مجھے مبارک دینے آنا چاہیے تھا تم۔ الحمدللہ میرے کوکھ نے ایسے مجاہد کو جنم دیا جو محبوب رب العالمین کی عزت و ناموس سے قربان ہو گیا۔ شاباش حبیب، میں تجھ سے دنیا میں بھی فخر کرتی ہوں، حشر میں بھی فخر کروں، تو نے میرے دودھ کی بات رکھی۔ پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس وقت تک نہ مروں جب تک مسلمہ کو مرا ہوا نہ دیکھوں، جب تک مسلمہ کے ساتھ کو مرا ہوا نہ دیکھو اس وقت تک نہ مروں۔ تو جن مجاہدوں نے مسلمہ کو مارا تھا، اللہ کی شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب خالد بن ولید مجاہدین اسلام کا لشکر لے کر مسلموں کے وہاں پہنچے ہیں، باغ کا تو تذکرہ کیا، مولانا نے نام نہیں بتایا، حدیقۃ الرحمان نام رکھا تھا، مدد شہری غیر محلی برعکس نہند نام زنگی کافور حدیقۃ الرحمان، حالانکہ کان حدیقۃ الشیطان، بہرحال حدیقۃ الرحمان اس کا نام رکھا تھا۔ ہر جھوٹے کی عادت ہے کہ وہ ٹائٹل بڑا خوبصورت اپنا تاکہ اس کا جھوٹ اس میں چھپا رہے۔ تو فرزندان اسلام نے مسلمہ پر درد لگائی، اس نے اللہ کی یہ بندی کی کوشش کی، ان نے ہمارا پتہ نہیں کیسے پہنچی۔ یہ کہتی ہے میں سوچ رہی تھی یہ گھوڑے پہ سوار ہے، میں نیچے ہوں عورت ہوں، یہ مر گئے کمبخت، گھوڑا تازہ ہے پلا ہوا ہے 5 من کا، ایسے میں وہاں تک پہنچوں گا نہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ 2 تلواریں چلی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہوا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک وحشی بن حرب تھا اور دوسرا میرا چھوٹا بیٹا عبداللہ ابن زید انصاری۔ اللہ نے اسے یہ منظر بھی دکھا دیا۔ میرے گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوستو، ختم نبوت کا تحفظ یہ عالمین اسی طرح فرما رہے ہیں جس طرح اپنی ربوبیت کی حفاظت فرما رہے ہیں، جس طرح اپنی الوہیت کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ جذبہ عطا فرما دیا، اللہ نے آپ کو یہ جذبہ عطا فرما دیا کہ آپ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کچھ لمحات وقف کرنے کے قابل ہو سکے، کچھ خرچ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اللہ نے آپ کو یہ جذبہ عطا فرما دیا، ورنہ جس طرح کہ میں نے بات شروع کی تھی اس کی الوہیت مستغنی ہے، اس کی ربوبیت مستغنی ہے ماننے والے نہ ماننے والوں سے، تو میرے آقا کی رحمت بھی مستغنی ہے ماننے والے نہ ماننے والوں سے، وہ بھی بے نیاز ہے۔ میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہنے والوں اور نہ چاہنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، وہ تو شفقت ہی شفقت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ جذبہ عطا فرمایا۔ ہمارے عزیز جو کوشش کر رہے ہیں، آپ تمام دوست، میرے عزیز نوجوان جن کے رفقا ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہمارے حسینی صاحب نے فرمایا 6 اگست کی ختم نبوت کانفرنس میں اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ وہ اپنے جھوٹ کے لیے پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے سچ کے لیے بھی اپنی مرکزیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے ختم نبوت کا بحمداللہ تعالیٰ کہ امت مسلمہ میں آج مرکزیت بھی اسی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے، اس عقیدے کے حوالے سے مسلمان کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس حوالے سے سارے مکاتب فکر جس طرح ماضی میں تھے اسی طرح آج بھی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ کی تائید فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز کا بھی، آپ تمام دوستوں کا بھی جن کی محبت اور شفقت کی یاد آوری سے اللہ نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ دعا فرمائیں پھر ایک مرتبہ کہ زندگی کے بقیہ لمحات اسی راستے میں اللہ قبول فرمائے۔ دعا کر دوں، کچھ کہنا تو نہیں؟ ہاں یہ
ضرور رنگ لائے گی. اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے. میری آخری ملاقات ان سے سورہ کے اجلاس میں 6 مئی کی ہوئی. 18 مئی کو وہ شہید ہوئے. 6 مئی کو ہماری ملاقات ہوئی. میں چلا گیا باہر کے سفر پر. تو میں نے کہا کہ مولانا آپ تھوڑا سا خیال کیا کیجیے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ چاچا تھوڑا سا خیال کیا کیجیے. میں نے کہا آپ بھی تو خیال کیا کیجیے. پھر میرے کان میں گئے کہ میں شہادت کی تمنا رکھتا ہوں اور دعا کیا کرتا ہوں. میں نے کہا پھر میں اتنا محروم تو نہیں, یہ تمنا تو مجھے بھی ہے اور میں آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا. جس کی تمہارا ایک دن ختم ہونے والی چیز ہے. ہاں یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو. یہ شکستہ ہونا ہے, شہید ہو جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازی. یہ رگڑ رگڑ کے مرنا تو یہ تو ہر آدمی اس طرح مرتا ہے. لیکن شہادت کی موت بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرما دیا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور عالمی مجلس کا ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے حوالے سے انگنت کامیابیاں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر مولانا محمد اقبال صاحب پچھلے دنوں انتقال فرما گئے. غالباً 5 دن پہلے مدینہ طیبہ میں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریب کی رحمت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک یہ علامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کتابیں اٹھ جائیں گی, لائبریریاں خالی ہو جائیں گی, تو کھانے کھانے جائیں گی, فرمانا ہے کتابیں تو بڑھ جائیں گی. ان پر عمل کرنے والے انہیں سمجھنے والے اٹھ جائیں گے. تو وہ علماء کہ جن کی کتابیں محتاج ہیں ان کا چلا جانا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے متعلقین کو اللہ سر جمیل عطا فرمائے. وہ تو دعائیں ہو رہی ہیں, وہ زبان سے نہیں دل سے ہو رہے ہیں. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.